نے جدوں اعلان نبوت کیتا تے سب تو بہت جنوں تکلیف ہے وہ ابو جہل ہے۔ بلال کلمہ پڑھیا، عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا، صہیب رومی نے کلمہ پڑھیا، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھیا، حضرت بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھیا، یعنی غریب تے غلامہ نے کلمہ پڑھیا۔ ابو جہل نے تکلیف تے بڑی ہے پر تھوڑی کیوں غریب لوگ کلمہ پڑھ دیں، پر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا لاک ہی ٹوٹ گیا۔ ایڈے بڑے تاجدار نے عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا، ہن میں بلال نو کیویں ماراں گا؟ ابو جہل دا لاک ٹوٹ گیا۔ ابو جہل نے راتوں رات ایک خط لکھیا اپنے یار نو جدا نام سی حبیب یمنی۔ حبیب نو خط لکھ کے کہنے لگا یمن بچو جلدی پہنچ، مکے میں نو تیرا بڑا ضروری کام ہے۔ صبح صبح حبیب مکے پہنچیا تے ابو جہل دا استقبال کیتا، کنا میں روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رمے کنا چو روئی نہ نکالی۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا گل تینوں حویلی چل کے سناواں گے۔ ابو جہل جدو حبیب یمنی نو حویلی لے کے آیا تو اتھے بڑے بڑے چودھری بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، سارے بڑے بڑے مکے دے چودھری بیٹھے۔ آکے حبیب یمنی بھی بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نو اتنی اجلت جلدی چو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا یار یاران دے کام آمدن، تو میرا پرانا تجارت دا یار ہے، میں ایک پریشانی چ پھس گیا تے میرا کم جڑا انہوں آسان کر۔ پوچھا کیڑا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ ساڑھے مکے چک نوجوان ہے، برادری چ ساڑھا لگدا ایک او دا نام ہے محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا پیارا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن۔ کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے، ایڈے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین بھی منے ہیں، پر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد عجیب گلہ کرنے لگ پہ۔ کہنے لگا کی کہہ دے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ او محمد کہنے دے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے، ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا۔ کہنے لگا او کہنے دے کہ ایک دن قیامت دا دن آنا ہے تے او عملہ دے حساب اس رب نو دینے جڑا رب نظر نہیں آندا۔ حبیب کہنے لگا تینوں کی تکلیف ہے؟ کہنے لگا یار ویکھنا ایک رب نظر ہی نہیں آندا انہوں اسی کیویں مان لئیے؟ کہنے لگا او کہندا تواڈے بت جھوٹے نے تے ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا تے قیامت نو اس رب نو حساب بھی دینے نے، تے میں نو تو سچی دس جڑا بندہ مر جائے تے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ حبیب بڑا سیانا سی، کہنے لگا جے سچی پوچھے تے محمد گل ٹھیک ہی کہندے نے۔ کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ تے حبیب کہنے لگا تو چلیا آپ ہی سوچ جیڑا رب بندے نو پہلی بار مٹی چو بنا سکدا ہے او رب بندے نو دوجی بار نہیں بنا سکدا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا بندہ تینو مٹی چ بنا کے مٹی چ ملا کے پھر مٹی چ بنا لواں گے۔ عقیدہ اسلام نے دیتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ نانا میری حویلی چ بیٹھ کے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہنے لگا تو چانا کی؟ ابو جہل کہنے لگا جی انہوں رب مان لیے جڑا نظر نہیں آندا تے او جڑی با بت بنان دی فیکٹری بنائی ہے، او ملک شام والے میرے بت خریدے نے، ملک یمن والے میرے بت خریدے نے، ایران تک میرے بت جاندے نے، سارا مکہ تے عرب میرے کو بت خرید ہے تے جے رب انہوں مان لیے جڑا نظر ہی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میری فیکٹری تے بند ہو گئی تے میرا کاروبار تے بند ہو گیا تے میری چودھر تے ختم ہو گئی۔ اصل معاملہ ہے چودھر مک جاندی۔ حبیب کہنے لگا میں نو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تو سیانہ بندہ ہے، میں سنیا کہ تو دم کر لینا یا تے محمد نو دم کر، کوئی انج دیاں گلہ نہ کرے۔ کیا انہوں معاذ اللہ جنات دا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ دم کر۔ جب دم نہ کم نہ چلے تو سنیا تو حکیم بڑا سیانہ ہے، محمد نو چک کر کوئی انج دیاں گلہ کیوں کر دو، انہوں دوائی دے تے جے دوائی نال بھی کم نہ چلے تے تو پریادہ بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، میری محمد نہ صلح کرا دے۔ انہوں کہہ کدے کدے ساڑھے بتان دی پوجا کر لے کرے، کدے کدے اسی دے رب دی عبادت کر لانگے، رل مل کے کام چلا لمانگے، ایک واری محمد نو ساڑھی گل کرا دے۔ اللہ فرمایا لکم دینکم ولی دین۔
محبوب کہہ دے تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے کہنے لگا تین کم کر دے میرے کوئی ایک کر دے اس تو پہلے نا عرب دے اندر ایک دم کردہ سی او دا نام سی زماد خود کو لوگ جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا لوگ دم کران جاندے سن تو او جن نکل دیندہ سی انہوں ابو جہل اینڈ کمپنی نے نا میرے نبی نو دم کرنے واسطے بلایا او زماد جدو دم کرنے واسطے نبی کریم دے سامنے بیٹھا نا تو انہیں جے دم شروع نہ کیتا تو حضور نے شروع کر دیتا وہ سامنے بیٹھا تھے نبی کریم فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اج کملی والے انہاں پڑھیا تو جڑا دم کرنا سی نا او بے دم ہو گیا کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جے نبی کریم دوسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے تیسری باری پڑھیا تے کہنے لگا کلمہ پڑھایا جے وہ جڑا دم کرنا آیا وہ آ محمد دا غلام تے دام بن کے جا رہا آج حبیب نو بلایا حبیب کہنے لگا کہ یہ چھوٹے کام لی تمہیں نو بلایا اے تے کام میں چٹکچ کر دینا ہے ابو جال کہنے لگا کرتے لویں گا پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کیے میں حکیم بندہ محمد نو بلا ہونا ہی میں محمد اس طرح کر کے ہاتھ نو پکڑنا ہے تے میں نبض چیک کر لانی تے میں نو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے ابو جال کہنے لگا نانا دا ہاتھ پڑھ لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کیے کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لیں دے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے گا انی اونچی سبحان اللہ بولو کہ آواز مدینے جاوے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہووی کافر جیڑا وکھے آکھے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمادا کملی والیا جنہ تیرے ہاتھا چا ہاتھ دیتے انہ رب دے ہاتھا چی ہاتھ دے چھڑے نے ابو جال کہنے لگا او دا ہاتھ نہ پھڑی نہیں تے گل مک جانی ہے او تے رب دے ہاتھا چا ہاتھ پھڑا دیں دے اے جڑے سپیکران دے اگے کھڑے ہو نا مہربانی ذرا تھوڑے تھوڑے بیٹا تسی بھی اے جڑے سامنے سپیکر دے کھڑے ہو نا بیٹا یا تے بیٹھ جو یا سائٹ تے ہو جو میرا پتہ میں تے کہاں گا مرد سارے بے جو جڑے مرد نے نو سارے بے جانے چلو ماشاءاللہ سارے مرد بے جو بھائی سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تے بڑے چنگے مرد نے سارے بھائی ماشاءاللہ چلو ہون اچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے ہور اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ فرشتے جھک جھک وکھن کتھے نبی دیاں شانہ پہ بیان ہو دیا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دینے حبیب کہنے لگا مودا ہاتھ پکڑ گا کہنے لگا ہاتھ نہ پھڑی گل مک جانی حبیب کہنے لگا اچھا چلو پھر بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دے ماں پر 10 پہلے کرے گا کی کہنے لگا ہاتھ تے ماں پھڑنا نہیں پر جدو محمد نے آنا ہے نا تے میں انہوں کول بٹھا کے ادھنا 2-4 گلاں کرنی ہیں تے گلاں تو میں پتہ لگ جانا ہے ادھا دماغی توازن کی میں دائے تے میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ہے ابو جال کہنے لگا نانو دی گل نہ کری گلاں سن لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھراں تو کلمہ پڑھا لیندہ کہنے لگا دی گل نہ کریوں گلاں جی پتھراں تو کلمہ پڑھا لیندہ کہنے اجے کل دی گلی میں 6 کنکریاں لے کے مٹھی چ گیا تے میں کہا محمد جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی ہے چکیے ہائے 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 سائیوال والیو سوال کی ڈاڈے پر سوال دے ویچی جواب ہے کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی ویچ کیے وہ جڑے کلمہ پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا وہ جلیا تیرے نالو بہتا تے پھر ابو جال نو پتا سی انہوں بھی پتا سی نبی دس لیندہ مٹھی ویچ کیے کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس مٹھی چکی ہے انہوں پتا
سی کہ نبی دس لیندہ مٹھی چکیے کہ نبی ہیں تے دس مسکرا کے میرے نبی فرمایا آنکہ دی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکیے کہنے لگا نبوت کی نکند نے فرمایا نبوت ایوے جو مٹھی چے او دسے میں کھونا تے ابو جال مسکرا کے کہنے لگا جو مٹھی چے ہوتے بول دائی نہیں میرے آقا فرمایا لے پھر آج پہ بول دائی ابو جال کہنے لگا حبیب پھر میں تینوں کی دساں یار مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سان ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کی میں دا پتھریاں ہوئے تینوں کملی والے دیا شانہ ہی نہیں نظر ہو دیا اور جھلیا تینوں کملی والے دیا شانہ نظر ہی نہیں ہو دیا کہنے لگا نا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا ایتے بجائے او پتھران تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھران تو کلمے پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تہاڈی مرضی ہے میں تے پڑھ جانا میرے سائیاں میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے پر میرا دل کردہ خالی تسی بھی نہ جاؤ جڑا اپنی کمائی تے پل دا ہاتھ نیواں رکھے پر جدہ لنگر مدینے آندا نا وہ انج کر کے ہاتھ بلند کرے ایتھے ہی ہاتھ رکھے میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑے گئے تھے جدہ لنگر مدینے آندا ایتھے ہاتھ رکھے نا بلند آواز نہ میرا نبی دی نات پڑھو سارے یا جنات خام بن جاؤ تو مل کے سارے پڑھیے او پتھران تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے تے دنگیاں کی گلہ ترا جاندہ ہے او دنگیاں کی گلہ ترا جاندہ ہے او پتھران تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ کہنے لگا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب ڈر گیا تے کہنے لگا اچھا ایک باری بلاؤ تو صحیح کہنے لگا بلاؤ تو دیواں پر دس کریں گا کی کہنے لگا ہاتھ میں پکڑنا نہیں گل میں کرنی نہیں بس جدو محمد نے او حویلی دروازے جو سامنے آنا نا تے میں ایک باری او دی آنکھیں چا آنکھ پا کے ویکھنا ہے آنکھ دے رنگ تو میں نے پتہ چل جانا ہے مسئلہ کی میں دوائی دینی تے مسئلہ ٹھیک ہو جانا ہے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جال کہنے لگا ہوئے جھلے او دی آنکھیں چنا ویکھی نہیں تے گل موک جانی کہنے لگا وجہ کی یہ کہنے لگا بلال نے ایک باری دی آنکھیں چی ویکھی آئی میں مار مار کے تھک گیا تے میں کہنا ہوئے بلال محمد دا دامن چھڑنا ہے کہ نہیں تے بلال پوچھ دے نا چھڑنا تے کی کرے گا میں کہنا میں تیری جان کڑ دے ماگا تے بلال اگو ہاس کے کہندے کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد دا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان بھی کی کرنی ہے کہنے لگا بس او دی آنکھیں چنا بیکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگا او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں ہائے میں کیڑا رنگ دیواں سائی وال والیو او دے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا نانا ہوتی آنکھیں چنا ویکھی کہنے لگا تینوں کی دساں دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے
مزاق دے ڈورے نے اے سرما دگا گائے مزاق دے ڈورے نے ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى سرما دگا گائے مزاق دے ڈورے میں کہنے لگا دی اکھے چنا ویکھی نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اکھے چ نہیں ویکھاں گا پر ایک باری بلاؤ تو صحیح کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے ہاتھ میں پکڑنا کوئی نہیں اکھ میں ویکھنی کوئی نہیں گل میں کرنی نہیں پر جدو محمد نے میرے کول آ کے بیٹھنا نا تے اے انجنا صحیح والے انج کہنے لگا میں انجنا محمد دی مہک سنگنی ہے تے خوشبو سنگنی ہے تے ادھو تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی تے تیرے پریشانی دور ہو جانی ابو جال اٹھ کے چودھریوں نے کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہوئے کہنے لگا جھلے انہوں سنگن دی لوڑی کوئی نہیں اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں ہو دیاں رہ دیا کہنے لگا تینوں کی دساؤں دی مہک کیسی ہے وہ دی خوشبو کیسی ہے میرے نبی نے ایک بابے نو پسینے دا قطرہ مبارک دیتا ایک قطرہ فرما بیٹی دلہن بن جائے تو محمد دا پسینہ لگاویں میں کتاباں جا پڑھیا کہ اس دلہن تے دلہے جو تو نبی دی خوشبو آؤندی سی پر جب دو اولاد جمدی سی تو دے بچوں بھی محمد دی خوشبو آؤندی سی پر گالے تھے نہیں مکی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے 850 سال بعد فرما دینے میں وڈیرہ ہو گیا تے مدینہ شریف گیا نبی پاک تو 900 سال بعد فرما دینے میں مدینہ دی گلیاں چو اس دلہن دی نسل چو لوگ وکھے انہاں چو عجبی کملی والے دی خوشبو ہوں گی سی پر نور شاہ والیو گلے تھے بھی نہیں مکی پچھلے ربیع الاول شریف ہے جو میں جدو انگلینڈ گیا نا تے میں ایک روایت بیان کی تھی تو میرے کو ایک پیر صاحب بیٹھے پاکستان دیو کہنے لگے آسی صاحب پچھلے سال میں ترکی گیا تے ترکی ویچ اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ رہندے نے میں انہوں نے مل کے آیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو ہوں دی ہے وہ سنی ماما دیو پترو سچی دسیو جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے ابو جال کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑی کوئی نہیں ہوتا جتو لنگ جب خوشبوئیں ہو دیا نے اج بھی مدینہ شریف جائیے نا ہاں جڑیاں خوشبوئیں اج بھی مدینہ دی گلیاں چوندیاں دنیا دی کسے گلی چو نہیں مل دیاں اج بھی میرے نبی دے ساما دی خوشبوئیں انہاں گلیاں ویچ کہنے لگا پھر منوں کیوں بلایا سی ابو جال نو کہنے لگا میں چلے ہاں پھر منوں کیوں بلایا سارے چودھری کہنے لگے نہیں ایک باری بیٹھو محمد نو بلانا تے پہنے ہے حضور نو خبر بھیجی گئی کہ ادھر ابو جال دی حویلی آئیو میرے نبی خرامہ ٹر پہ ادھر ابو جال اٹھ کے چودھریاں نو کہنے لگا آج محمد آوان تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے محمد دا ادب نہیں کرنا اللہ فرما جبریل جی مولا فرمایا کہندہ یار آوے تے اٹھنا نہیں جبریل عرض کی تھی اللہ حکم کیے فرمایا انج کر فرشتہ دی فوج لے جا تے ایک چودھری دے سر تے فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم ابو جال دی حویلی پاوے تے جڑا انج کھڑا نہ ہوئے انہوں نہ کرنا تو پھڑ کے نہ جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے اسی انج کرا لمانگے ادھر حضور آئے تے سارے چودھری بیٹھے تے ابو جال کہنے لگا اٹھ کے کوئی نہ کھلوے پر جو ہی میرے نبی نے پہلا قدم مبارک رکھیا نا تے سارے تو پہلے ابو جال ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اُدھے والے وے کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی خرامہ ٹورے اپنی جگہ تے آکے بیٹھ کے حضور نے فرمایا بیٹھ جو سارے بیٹھ گئے تے ابو جال اجے بھی کھڑا حضور فرمایا تو بھی بیٹھ جا جبریل نے کان چھڑے تے ابو جال ڈگیا تے نال دا کونی مار کے کہندا چاچو جی توانوں کی ہوئے کہنے لگا پتہ نہیں لگا کی بنی اب
پتہ ہی نہیں لگا کی پڑھی ہے. ہن رسول کریم بیٹھ گئے. سید عالم نے فرمایا منو کیوں بلائے؟ حبیب بول کے کہنے لگا جی میں بلائے. نبی کریم نے فرمایا کیوں بلائے؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کی ہے. فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا آخری نبیاں تے اللہ اوے جڑا وحدہ لا شریک ہے او دے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں. حبیب کہنے لگا کہ میں تو ہنو 2 سوال پوچھاں گا، اگر تسی میرے سوالاں دے جواب دے دے وہ تے میں تو ہنو نبی تسلیم کر لواں گا. میرے کریم نے فرمایا سوال کرو. کہنے لگا ایک شرط ہے. فرمایا شرط بھی بیان کرو. کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کراں گا، جواب تسی دے وہ گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا، میرے دل چکی گے، تے جواب بھی تسی دے وہ گے. مسکرا کے فرمایا سانو قبول ہے. نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا دل دیاں بھی جان لو، بیٹھا فرشتے ہوئے تے گلہ عرش دے پار دیاں سناوے. نبی ہوندہ ہی ہوئے. میرے کریم نے فرمایا سانو قبول ہے. فرمایا پہلا سوال کرو. کہنے لگا کہ تہاڈا سوال اے بے تہاڈا دعویٰ اے بے کہ میں نبی ہاں تے ابو جہل کہندا ہے کہ معاذ اللہ تسی جادو کرو. کہنے لگا نبی معجزے لے کے آندے نے. معجزے آسمان تے بھی چل دنے تے زمین تے بھی چل دنے، پر جادو صرف زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل دا. تسی کوئی آسمان والا معجزہ وکھاؤ تاکہ ابو جہل کہہ ہی نہ سکے کہ جادو ہو گیا. آسمان تے جادو نہیں چل دا. زمین دا معجزہ بکھاؤ گے تے ابو جہل کہے گا جادو ہو گیا. تسی آسمانی معجزہ بکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دلیل ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگا اسی اومیں دا بکھا دینے ہیں. حبیب یمنی کہنے لگا کدے چان توڑ کے بکھا دیو نا، چان توڑ کے بکھا دیو. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، اس ویلے رات نہیں دن سی. حبیب بڑا سیانہ بندہ سی، انہوں خیال آیا کہ پہلے رات لے آؤ پھر چان لے آؤ پھر انہوں توڑو. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اج دن رات آوے گی چان چڑھے گا تے توڑ دے مانگے. نہیں، حضور نے فرمایا چلو اٹھو آؤ چان توڑیے. اج دن سی، فرمایا آؤ چان توڑیے. ابو جہل بھی اٹھیا، ابو لہب بھی اٹھیا، عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شلیک سارے اٹھے. میرے آقا بھی اٹھے تے حبیب میرے نبی دے نال نال ٹریا نا. تے حبیب نے دیکھا کہ ابو جہل دا چہرہ لٹ گیا. حبیب ابو جہل نو پوچھا تینوں کی ہوئے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا ہی. آج چان بھی ٹوٹے لہو. کہنے لگا انہیں توڑ دینا، انہیں آج چان بھی توڑ دینا. ہم 2 طرح دی روایت ہے کہ میرے نبی ایک روایت چاندہ کوہ صفا تے لگے، ایک مروہ ایک صفا پہاڑی تے لگے. ایک روایت چاندہ کہ نبی کریم انہوں مقام وادی کے مناوے چلے گئے. سامنے سورج پہ چمکے. اب میرے والے بیکھو نبی کریم نے نا سبحان اللہ انگلی دا اشارہ مبارک کیتا تے سورج غروب ہو گیا تے رات ہو گئی. دن دے وقت ہی رات ہو گئی. حضرت علامہ شارح قصیدہ بردہ امام خربوتی فرما دیں کہ ادھر تیر توڑتے اور رات بھی 14ویں رات سی، چند دی 14ویں رات سی. حضرت امام خربوتی فرما دیں کہ سورج غروب ہو گیا تے سامنے 14ویں رات دا چند پہ چمکے. نبی کریم علیہ السلام بیک کے فرمان لگے کہ حبیب چانن توڑ دے ماں. کہنے لگا توڑ دیو. نور شاہ والیو میرے نبی نے انگلی نہیں ماری، انگلی دا نخن بھی نہیں ماریا، انگلی دے نخن دا اشارہ ہی کیتا ہے، صرف اشارہ کیتا ہے ناخن دا. چند 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا تھی، ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک دا نام پکاریا مکہ دے کافرین اور ویخ محمد نے چند توڑ دیتے ہی. حضور نے فرمایا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، ویخ محمد نے چند توڑ دیتا ہی.
قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی کیونکہ چند دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت دے قرب دی نشانی، چند ٹوٹ گیا تے نبی کریم علیہ السلام دے ول ویکھ کے تے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیں دے، سبحان اللہ، اشارہ فرمایا تے چند جڑ گیا تے چند وچوں آواز آئی سونے اے اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کردے نے، انہاں نوں کی پتا وے اج تے حلیمہ دی گودی وچ پنگوڑے چ انگلی دے اشارے کردا سیں تو میں تے تیری اودو اشارے تے نچدا رہا ہوں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا۔ میں آسان کر کے سمجھاواں، میں یا تسی صبح جائیے نا تے بچے کہندے نے بابا جی میرے لئے کھلونا لے کے آئے ہو نا، لے کے آؤندے ہو نا، میں روزانہ جانا کدے نہ کدے پہلے عادت سی ہون بچے بڑے ہو گئے کھلونے روز لے کے جاندہ سا۔ میں جاپان گیا تھی اتھے بچے نے میں نے آکھیا فون کر کے بابا جی ایک جاپان تو کھلونے بڑے اچھے مل دینے، الیکٹرونک چیزاں پوری دنیا جاپان تو جان دیا نے۔ میں مارکیٹ چ گیا بچے واسطے بڑے بڑے مہنگے کھلونے لے کے آیا، گھر آیا نہ تے چھوٹے بیٹے نے کھیل دیا وہ کھلونا پہلے دن ہی توڑ دیتا، ماں دی ڈانٹن لگتے تھے۔ میں مثال دے رہا ماں ڈانٹ کے آکھیا تیرے بابا نہیں اتنا مہنگا کھلونا لے آندا جاپان تو پہلے دن ہی توڑ دیتا ہے۔ میں آکھیا پھر کی ہویا جو نے توڑ دیتا، کوئی بات نہیں ہور لے دیاں گے، ہور لے دیاں گے۔ سبحان اللہ، تے جو نے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا، لے آندہ بھی تو دے واسطے سی، سبحان اللہ، او کھیڑے او توڑے او دا ہی ہے نا۔ سبحان اللہ، بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں حلیمہ دے گھر پنگوڑے چ کھیڑ لیندہ ہے، حبیب آکھے تے توڑ دیندہ ہے، اتو آواز آن دیئے پامیں کھیڑ پامیں توڑ تیرا یہ نا ہے تے تیرا یہ نا، پامیں کھیڑ پامیں توڑ دے ہے تے تیرا یہ نا۔ اور ساڑھے بچے مٹی دے بنے بشر نے، ساڑھے بچیاں دے کھلونے بھی پلاسٹک دے مٹی دے، بچیاں دے کھلونے لوہے دے الیکٹرونک، وہ نور ہے نا تے نور رب نے کھڑونا بھی نور دا یادا وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے چاند بھی نور دا بنایا تے محمد نے بھی نور نالی بنایا تے چاند نو اللہ نے نور بنا کے محمد نو کھڑونا بھی نور دا عطا فرما دیتا، وہ کھیڑ دا بھی ہے تے توڑ دا بھی ہے، آواز آن دیئے پامیں توڑ پامیں کھیڑ ہے تے تیرا ہی نا، ساری کائنات دا مالک تے تو ہی سونے ہاں۔ ہن ایدے تے بحث کرنا وقت درکارے پر او اگے چلیے، جدو چاند ٹوٹ کے جڑ گیا تے حضور نے حبیب والے کیا فرمایا، ہن کہنے لگا ہن دوسرا سوال، کہنے لگا شرط اسی کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دیو گے۔ کہنے لگا ہن دسو میرا سوال کیے تے پورا بھی کروں۔ کون ہے والی نے فرمایا یمن کی تیری ایک بیٹی ہے، تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے، فرمایا تیری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان دی گونگی ہے، ہتھا پیرا بھی مزور ہے، تیری بچی نو فالج ہو گیا ہے، تیرا ارادہ ہے بے اللہ تیری بچی نو شفا دے دے میں، فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی ہے۔ حبیب قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والے کلمہ پڑھا، فرمایا ہویا کیا، کہنے لگا اندروں آوازائیں دیاں نے جیڑا مکے بے کے شام دے یمن دیاں سچیاں دس ہدائے، او عرشہ دیاں بھی سچیاں دس ہدائے۔ حبیب کلمہ پڑھیا یمن چے آ گیا، انہیں آ کے دروازہ کھڑکایا، بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیوں نہیں آؤں، بیٹی نالے دروازہ کھول دی آئی، نالے محمد کلمہ پڑھ دی آئی، کہنے لگا
بیٹی ایک کلمہ کنے پڑھایا ہے شفاواں کنے دیتیاں کہنے لگی بابا دن دے وقت راتیں ہو گئی ایک سونا جا خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پیرے شفاواں مل گئیاں کہنے لگا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی ہوں تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی پڑھ لے کہنے لگی بابا میں نے کلمہ پڑھا گئے کہنے لگا دھیے بڑا نصیبہ والا وہاں میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی بابا نہ تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی آؤں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھ کے آئے ہیں میں نو آ کے پڑھا کے گئے نے حبیب نے یمن چکھلو کے اس ویلے مکے وال منہ کیتا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا واہ شان محمد تیرے واہ رتبے تیرے بیٹھا بچ مکے دے ہوں میں ہاتھ یمن بچ پھیرے